اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو اللہ تعالی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکۃ وأولو العلم، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم یعنی علماء کرام بھی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، اللہ تعالی دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہیں انصاف کے ساتھ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غالب ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 18 آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس سورت کی روح ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی مرکزی آیت ہے، یعنی اس سورت کا دعویٰ ہے، مرکزی مضمون بیان ہو رہا ہے اس آیت کے اندر۔ چونکہ عیسائیوں کے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بحث کرنے کے لیے آئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ صلوات اللہ تعالیٰ نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے اور بی بی مریم کو کرامات دیں، تو اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کی وجہ سے مالک و مختار بھی ہیں اور عبادت کے لائق بھی ہیں، لہذا مشکلات میں ہم عیسائی انہیں پکارتے ہیں، ضروریات اور حاجات میں ہم عیسائی طبقہ ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ تو یہ ہمارا دعویٰ اور دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عیسائیوں کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب اختیار اور عبادت کے لائق ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ شہید اللہ، میں اللہ گواہی دیتا ہوں، فرمایا عیسائیوں کے علماء کی کیا بات ہے، میں اللہ گواہی دیتا ہوں انہ لا الہ الا ہو، کہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کمال کی بات ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی مرکزی مسئلہ سنا دیا جو عیسائیوں کے ساتھ جھگڑا تھا، عیسائیوں کے جواب میں باکمال انداز میں بیان کیا۔ تو عیسائی کہنے لگے جی دیکھو ہم بھی تو آخر علماء ہیں، ہم بھی اہل علم ہیں، ہم غلط بیانی کیوں کریں گے؟ اور ایک عالم کرے، 2 کریں، 10-20 کریں، یہ ایک ساتھ 60 علماء
اور چنے ہوئے عیسائیوں کے علماء یہ کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم علماء تو ہو لیکن کھوٹے ٹکوں پہ بکنے والے علماء ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری بہت تھوڑی سی قیمت ہے، بہت کم قیمت میں تم بک جاتے ہو. فرمایا اگر میں اللہ کی توحید کی گواہی چاہیے تو تم جیسے بکاؤ علماء کی گواہی نہیں چلے گی. علماء ربانیین، ربانی علماء یعنی رب کرنے والے جو علماء ہیں ان کی گواہی کارگر ثابت ہوگی. اہل علم طبقہ، وہ علماء جن کے دلوں میں اپنے رب کا تقدس اور رب کی عزت ہے اور رب کا خوف جن کے دلوں میں ہے، وہ گواہی دیں گے تو ان کی گواہی معاشرے میں بھی اور میں اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہوگی. تو کیا فرمایا؟ فرمایا شہید اللہ، اللہ گواہی دیتے ہیں. ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. ہاں جی، دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانا گواہی. گواہی کس چیز کی ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور عبدیت کی گواہی ہے. یہ دو شہادتیں ہیں. ایک بندہ شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں. میرے رب نے تو کمال ہی کر دیا یہاں اس آیت میں. فرمایا شہید اللہ، میں اللہ بھی گواہی دیتا ہوں. فرمایا اگر مجھ سے پوچھو تو میں اللہ گواہی دیتا ہوں انہ لا الہ الا ہو، کہ میرے سوا عبادت کے لائق. اللہ کی گواہی کے بعد تو گواہی کسی کی چاہیے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، بات ہی ختم. لیکن میرے رب نے فرمایا ایسے نہیں. والملائکہ، جو معصوم فرشتے ہیں جن سے غلطی نہیں ہوتی، جن سے گناہ نہیں ہوتا، جن سے بھول چوک نہیں ہوتی ہے، وہ ہر قسم کی خطا اور غلطی سے پاک ہیں، وہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. اور یہاں تک بات نہیں ختم ہوئی. فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، جو علم والی ہستیاں ہیں یعنی علماء کرام ہیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک. حضرت بی بی مریم ہوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ اللہ کے محبوب بندے تو ہو سکتے ہیں مگر اللہ کے شریک نہیں ہے میرے بھائی. وحدہ لا شریک ذات. بڑی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی توحید کا گواہ میں خود ہوں. اپنی توحید کا گواہ کمال ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ہوں اپنی وحدانیت کا گواہ، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا میں گواہ ہوں کہ میں نے کسی کو بھی اپنا شریک نہیں بنایا. میں نے کسی کو بھی اپنی ذات میں، صفات میں، عبادات میں اور اختیارات میں ذرہ بھر بھی شریک نہیں کیا. لا الہ الا اللہ. ہمارے شیخ المشائخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی مانا کیا کرتے تھے لا الہ. لا الہ فرماتے لا کوئی نہیں، کوئی نہیں. لا کا مانا سمجھنا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، لا کوئی نہیں. حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور مخلوقات بھی ہیں. یہ کیا کہہ دیا؟ لا کوئی نہیں. فرماتے تھے الہ. کیا کہتے؟ الہ. انبیاء تو ہیں مگر وہ الہ، ملائکہ تو ہیں مگر ملائکہ الہ، اولیاء تو ہیں مگر لا الہ، وہ الہ اور معبود. شہداء تو ہیں مگر الہ، مومنین تو ہیں مگر الہ نہیں ہے. زندہ ہیں، مردہ ہیں، کوئی بھی ہے لا الہ. ہستیاں اپنے اپنے مقام پر ہیں لیکن جتنا بھی کوئی بڑا ہو جائے مقام الوہیت اور مقام معبودیت کو پہنچ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی عزت کا مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیو. ہم اپنی عزت میں کسی کی شرکت گوارا کرتے ہیں؟ بولو کوئی غیرت والا انسان
اپنی عزت، یعنی جس عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہے اس میں حق نکاح میں کسی دوسرے کی شرکت گوارا ہے؟ محبوب سے محبوب ہو، بہت زیادہ محبت کرنے والا دوست ہو، انسان اس پہ اپنی جان نچھاور کر دے، اپنے بھائی کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہو جائے، اپنے عزیز کے لیے گردن کٹانے کو تیار ہو جائے، لیکن ذرا سوچ کے بتائیے ساری قربانیاں دینے کو تیار ہو جائے گا، کیا اس کو اپنے نکاح والے حق میں شریک ہونا گوارا کرے گا؟ کیوں؟ یہ اس کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ اس کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، انبیاء کرام سے میرے رب کو بڑی محبت ہے، فرشتوں سے بڑی محبت ہے، اولیاء اللہ تو ہیں ہی اللہ کے یار اور اللہ کے دوست، ایمان والوں سے اللہ کو بڑی محبت ہے، مگر کوئی کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو جائے، جیسے ہم اس کو اپنی عزت میں شریک کرنا گوارا نہیں کرتے، اللہ اپنی عزت کے اندر کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عزت کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ بولیے بھائی، لا الہ الا اللہ۔ کوئی بندہ بھی کفر کرتے کرتے اب کہے کہ میں توبہ طائب ہوتا ہوں، ایمان قبول کرنا ہے، اسلام میں آنا ہے، تو اس کو جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے لا۔ کسے؟ لا کا معنی نہیں نہیں نہیں، آ رہے ہو دین اسلام کے اندر؟ جی آ رہا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلے نفی کر، نہیں، کیا کر؟ لا الہ، کوئی الہ اور معبود، کوئی مسجود، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا، کوئی نفع نقصان کا مالک، کوئی کرنیاں بھرنیاں والا، کوئی بھی عزت و ذلت کا مالک، کوئی صحت و بیماری کا اختیار رکھنے والا نہیں ہے۔ لا الہ، لا الہ، ہیں مقام اپنے اپنے ہیں ان کے، لیکن وہ الہ بننے کے لائق میرے اللہ کی عزت والی، یہ عزت کی چار دیواری ہے، لہٰذا اس کے دروازے سے بھی کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے ایسا۔ اللہ اکبر۔ آیات بہت ہیں اس پر، لیکن میرے رب نے بڑی عجیب بات کہی۔ سورہ زمر ہے 24ویں پارہ کے اندر، آیت نمبر 65، ترجمہ گھر میں دیکھیے گا۔ میرے رب نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اچھا یہ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹا سا گناہ ممکن ہے کسی پیغمبر سے؟ ہمارا ایمان ہے اللہ کے سب نبی گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ کے سب نبی گناہوں سے پاکیزہ ہیں، اللہ کے نبی کے دل میں گناہ تو دور، خیال گناہ بھی پیدا ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی معصوم ہیں، معصوم ہیں، معصوم ہیں، مگر اس کے باوجود میرے رب نے 24ویں پارہ میں فرما دیا لئن اشرکت، اے میرے حبیب اگر آپ نے بھی، آپ ہے کیسے مانا کروں، لئن اشرکت، اگر آپ سے بھی کبھی شرک ہو جائے، ہو سکتا ہے، اور یہ شرک تو غداری ہے، کیسے ممکن ہے اللہ کے نبی سے؟ لیکن سنانا امت کو مقصود ہے، خطاب نبی سے ہے، لیکن سنایا کس کو جا رہا ہے؟ امتیوں کو، کہ ایک ایک امتی کو خطاب ہے۔ لئن اشرکت، اے میرے پیغمبر اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا، لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال میں اللہ تباہ کر دوں گا۔ خطاب پیغمبر کو ہے، سنانا امت کو مقصود ہے کہ میرے نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا ایسا، لیکن اے میرے نبی کے امتیوں اگر کسی نے بھی شرک کر لیا تو میں اس کا ایک نیک عمل بھی باقی رہنے نہیں دوں گا۔ اس لیے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنی توحید کی پہلے خود گواہی دیتے ہیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق، میرے سوا کوئی پکاروں کے لائق، میرے سوا کوئی دور و نزدیک سے پکاریں سننے والا نہیں ہے، میرے سوا کوئی دلوں کے حال جاننے والا نہیں ہے، لا الہ الا ہو۔ اور صرف میں نہیں کہہ رہا، فرمایا والملائکہ، فرشتوں کا بھی یہی نعرہ ہے۔ کن کا بھائی؟ فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، معصوم ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں۔ پھر آگے فرمایا
عیسائیوں کے علماء اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ہم جی اہل علم ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں، فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، جو علم والا ہوگا وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائے گا۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، علماء کی پہچان کیا ہے؟ صاحب علم علماء کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت سنانا۔ کیا سنانا بھائی؟ تو کوئی کافر جب کفر سے توبہ طائب ہو کے اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کو جو کلمہ پڑھایا جائے گا، سب سے پہلا قدم اس کا اسلام کی چار دیواری میں ہوگا۔ کون سا لفظ ہے؟ لا۔ پہلے نفی کر کہ جن جن کو میں پوجتا رہا ان میں کوئی معبود، کوئی مسجود، کوئی بھی صفات خداوندیہ کا حامل نہیں ہے۔ لا الہ، ارے کون ہے پھر الہ؟ الا اللہ۔ پہلے نفی پھر اثبات، ہر ایک کی نفی کر کے پھر اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کرنا، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے علماء کرام کے مقام کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کمال کی بات کی ہے اپنی وحدانیت کی، کمال کی بات کر کے فرمایا میں اللہ بھی اپنے حق میں گواہ ہوں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، فرشتے بھی گواہ ہیں اور علماء کرام بھی گواہ ہیں۔ کون؟ علماء کرام بھی گواہ ہیں۔ یا اللہ سارے علماء؟ فرمایا نہیں، بکاؤ طبقے کی بات نہیں ہے، جو چند ٹکوں کے پیچھے اللہ کا دین بیچ کھاتے ہیں ان کی بات نہیں ہے، یہاں علماء ربانیین کی بات ہے۔ ربانی کا معنی بولو، رب رب کرنے والے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کھل کے مسئلہ بیان کیا۔ یہی تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر اس کی 79 یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ معنی سمجھنا بھائی، ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ بشر سے مراد پیغمبر ہے، یہاں آگے صفات آ رہی ہیں۔ کسی بشر یعنی پیغمبر کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ کون بشر؟ ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اس کو کتاب بھی دیں، یعنی آسمانی کتاب، والحکم، اللہ اسے شریعت بھی دیں، والنبوۃ، اللہ اسے نبوت بھی دیں۔ بشر کو کیا دیں؟ ما کان لبشر، صاف بتا دیا کہ نبوت کسے ملتی ہے؟ بشر کو ملتی ہے۔ فرمایا کسی بشر پر اللہ مہر و عنایت کرے، اللہ اسے آسمانی کتاب بھی دے دیں، اسے شریعت بھی دے دیں، اسے نبوت بھی دے دیں۔ اب خیال فرمایا اب اس میرے پیغمبر کو حق نہیں پہنچتا، کس بات کا؟ ثم یقول للناس، پھر وہ پیغمبر لوگوں سے کہنے لگ جائے کونو عباد لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم میری عبادت کرو۔ پیغمبر کو یہ زیب دیتا نہیں ہے، اللہ اسے نبوت بھی دیں اور پھر وہ پیغمبر لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کی عبادت چھوڑ کر عباد لی، میرے بندے بن جاؤ، عبادن لی، میرے بندے بن جاؤ۔ کسی پیغمبر کو یہ زیب دیتا؟ آپ کی توجہ ہے، یہاں میں ایک مسئلہ سمجھا دوں میرے پیارے بھائیوں کو۔ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ بننا یہ اللہ گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے بن کے رہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کسی پیغمبر کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس کے پاس آسمانی کتاب بھی ہو، علم شریعت بھی ہو، علم نبوت بھی ہو۔ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں کو یہ بات کہنا شروع کر دیں کونو عباد لی، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے عبد، عبادن لی، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ۔ اللہ چاہتے ہیں تم عبداللہ بن کر رہو۔ کیا رہو بھائی؟ بولو شاہ بھائی، کیا؟ کس کے بندے؟ اللہ کے غلام، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ اسی لیے مسئلہ خوب سمجھیے گا میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، عبدیت کے اعتبار سے کسی بچے کا نام غیر اللہ کے ساتھ رکھنا یہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نام رکھتا ہے عبد المصطفیٰ،
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा, अब्दुल मुर्तज़ा, हजरत मुर्तज़ा हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु का बंदा। समझ आ गई है? रखना क्या चाहिए था? अब्दुल्लाह। किसका बंदा? हम किसके बंदे सब? अब्दुर रहमान, रहमान का बंदा, जो अल्लाह की सिफात हैं, इनके साथ नाम अब्दियत का जिक्र आए। ये अब्दुल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का बंदा नहीं। कुरान कहता है मैं किसी बशर को नबुव्वत दे दूं और फिर वो नबी कहने लगे कि मेरे बंदे बन जाओ, यानी अब्दुल मुस्तफ़ा बन जाओ, अब्दुल मुस्तफ़ा बन जाओ, इबादल्ली मिन दूनिल्लाह मा काना। फरमाए ये मेरे किसी नबी को ज़ेब देता नहीं है कि मेरा नबी अपने सामने उम्मत को झुकाए, नहीं, मेरा नबी क्या दावत देता है? वलाकिन कूनू, और लेकिन पैगंबर तो यूं कहते हैं कि हो जाओ तुम रब्बानी जीना, रब रब करने वाले। क्या बन जाओ? रब्बानी जीन, रब्बानी बनो, रब के बंदे बनो, रब्बानी, रब्बानी जीन, रब रब किया करो, यानी अपने आप को उस रब का बंदा तस्वुर किया करो, रब के सिवा तुम किसी और के बंदे नहीं हो। नामों में बड़ा मामला है भाई, ख्याल करना। बहुत सारे नाम हैं जो रख दिए जाते हैं, मुआशरे में बहुत आम हैं, लेकिन माने में अगर जाएं तो वाज़े शिरकिया नाम होते हैं। अता मोहम्मद, क्या मतलब है इसका? कि ये बच्चा किसने अता किया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है ना जी? हालांकि मामला यह है कि सब कौन है? अताउल्लाह। किसके बंदे? ये अल्लाह की अता हैं। अताउर रहमान, वो रहमान की अता व इनायत हैं। इसलिए फरमाया कि कूनू इबादल्ली, मेरे बंदे बनो, नहीं, लाकिन कूनू रब्बानीयीना, फरमाया रब्बानी बनो। क्या बनो? हर पैगंबर की यह दावत है, रब वाले बनो। क्यों? बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा, बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा, इसलिए कि तुम पढ़ते हो किताब, तालीम देते हो किताब की, तालीम देते हो किताब की, यानी आसमानी किताब की तालीम यही है कि रहमान के बंदे बनो। व बिमा कुंतुम तदरुसून, आसमानी किताब तुम पढ़ते भी हो, तदरुसून, दर्स भी देते हो, तदरुसून, दर्सो तदरीस भी होती है आसमानी किताब की, उसकी भी दावत है कि बंदा किसका हो? अल्लाह का बंदा हो। अगली आयत पे ख्याल, आयत नंबर 80, वला यअमुरकुम, और पैगंबर तुम्हें ये हुक्म नहीं देता, अन तत्तखिदुल मलाइकता वन नबीना अरबाबा, कि तुम फरिश्तों को और नबियों को रब बना लो। अरबाबा, रब की जमा अरबाब। वला यअमुरकुम, अल्लाह के नबी तुम्हें ये हुक्म नहीं देते, अन तत्तखिदुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा, कि तुम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात को और फरिश्तों को क्या बना लो? रब। रब बनाने की इजाजत नहीं है। और 10वें पारे में सूरह तौबा की आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह बात बता दी। फरमाया कि ईसाई और यहूदी उन्होंने क्या किया? इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम, उन्होंने अपने उलमा को और अपने गद्दी नशीनान को और हजरत ईसा अलैहि सलाम को रब तस्वुर कर लिया था। क्या? सिर्फ नबियों को नहीं, यहां फरमाया उलमा और पीर साहिबान, रुहबान, राहिब की जमा है, गद्दी नशीन, इनको भी रब बना लिया गया था। अल्लाहु अकबर। यहां क्या फरमाया? वला यअमुरकुम अन तत्तखिदुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा, फरमाया कि पैगंबर तुम्हें यह दावत नहीं दे सकते कि तुम फरिश्तों और अंबियाए किराम को रब बना लो। अयअमुरुकुम बिल कुफ्री, समझना, अयअमुरुकुम बिल कुफ्री बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून, फरमाया तुम मुसलमान हो चुके, इसके बाद तुम्हें कैसे काफिर होने की दावत दी जा सकती है? मालूम हुआ गैरुल्लाह के लिए अब्दियत इख्तियार करना यह कुफ्र का रास्ता है। क्या रास्ता है भाई? बड़ा नाजुक मसला है, बहुत नाजुक मसला है। इसलिए वापस आइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलिमा सिखाया, हम नमाज में पढ़ते हैं, तशहुद में बैठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु
واشہد ان محمدن جی عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ہیں۔ کس کے بندے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمہ سکھایا اس میں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ تم میرے متعلق جب بھی یہ جملہ کہنا تو یہ کہنا کہ میں کس کا بندہ ہوں؟ میں ہوں اللہ کا بندہ۔ میں کہوں تم میرے بندے بن کے رہو، تم میرے سامنے جھکو، میں جھکتا ہوں اس معبود کے سامنے اس کا بندہ بن کر، اور میں کہوں کہ تم میرے سامنے میرے بندے بن کر جھکو، تو ایسا اسلام کا مزاج نہیں ہے، ایسا اسلام کا مزاج نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ناموں کے اندر بہت عجیب معاملات ہیں میرے بھائیوں، بہت اصلاح کی ضرورت ہے، بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ دیں۔ تو چلیے یہاں پر فرمایا کہ اللہ کی توحید کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ نے بھی اپنی توحید کی گواہی دے دی، فرشتوں نے بھی دے دی، اور علماء کرام نے بھی دے دی۔ تو علماء کرام کا مقام اس آیت سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے کتنے عظیم مسئلے میں علماء کی گواہی قبول کی ہے، مگر سارے علماء نہیں۔ عیسائیوں کے 60 علماء آئے تھے مگر وہ تو شرک کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ علماء ربانی، رب رب کرنے والے، رب رب کہنے والے، رب کی طرف بلانے والے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مدینہ کے قرب و جوار میں ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بعد میں بنے رضی اللہ عنہ، مگر یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ، انجیل کے حافظ، زبور کے حافظ، اور بڑے ذہین فتین عالم۔ ان کا فتویٰ یہودیوں میں اتھنٹک تھا، یعنی مفتی اعظم تھے یہودیوں کے مدینہ میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے کھجور کے باغ میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا اور کھجور کے خوشے اتار رہا تھا کہ میرا غلام دوڑتے دوڑتے آیا اور مجھے کہا کہ آقا، وہ جو آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں گے، آپ آسمانی کتابوں سے پڑھ کر ہمیں بتاتے ہیں، وہ مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ اچھا، آ گئے؟ جی آ گئے۔ فرمایا کہ میں نے وہاں سے 2 خوشے کھجور کے بھی لیے ساتھ اور میں چل پڑا مدینہ کی طرف۔ جب میں آیا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ فرمایا جو ہی میں سامنے ہوا اور میری نگاہ رخ انور پہ پڑی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا فلما رأیتہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میرے آقا علیہ السلام کا رخ انور دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اتنا مقدس، اتنا محترم، اتنا حسین جمیل، اتنا نورانی چہرہ، یہ سچوں کے سردار کا چہرہ ہو سکتا۔ کیوں؟ کیوں ایمان کی چمک ہوتی ہے، وہ چہرے پہ عیاں ہوتی ہے۔ فرمائے دیکھتے ہی سمجھ تو گیا، پڑھا لکھا تھا لیکن ایسے تھوڑی میں ماننے والا تھا، عالم تھا، تسلی چاہیے تھی، آ کے بیٹھ گیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کا ایک خوشہ رکھا، کھجوریں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، قبول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ پر اور میری آل پہ صدقہ کھانا حرام کر دیا ہے۔ اچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ غریبوں میں بانٹ دیں۔ پھر یہ دوسرا، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ہدیہ قبول کرنے کی اجازت دیا، مجھے حکم دیا ہے ہدیہ قبول کرنے کا۔ اچھا، اب ذرا یہاں سمجھیے، حضرت ابن سلام کہتے ہیں ہماری کتابوں میں آخری نبی کی یہ نشانی لکھی ہوئی تھی، آخری نبی آئے گا وہ صدقہ کھانے والا نہیں ہوگا، وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ اس لیے آج تک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دینا جائز، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، اور میرے نبی کی آل و اولاد یہ مقدس خاندان ہے، اور مقدس خاندان کو مال کا میل دینے کی اجازت نہیں، ہدیے دیا کرو۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ ایک نشانی پوری ہو گئی۔
پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ اس کے بعد میں نے یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جواب مل گئے جو ہماری کتابوں میں لکھے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور بیعت کر کے میں مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں بس میں مسلمان ہوا، تھوڑی دیر گزری تو پتہ چلا کہ میرے خاندان کے، میرے علاقے کے کچھ یہودی جمع ہو کے آئے ہیں مدینہ میں آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے مجھے دیکھنا ہے اور یہ بدک جائیں گے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پردے کے پیچھے چھپ جاؤ۔ میں پردے کے پیچھے چھپ گیا، یہودی سردار ہے آ کر بیٹھ گئے، آپ علیہ السلام سے بحث تکرار کرنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اگر تم یہودیوں کے جید علماء مجھے مان جائیں تو پھر تم مانو گے؟ انہوں نے کہا جی اگر ہمارے بڑے علماء، ہمارے مفتی اعظم مان جائیں تو یہ کون؟ اچھا تم میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جی عبداللہ بن سلام ہے۔ عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے چھپ رہے ہیں، سن رہے ہیں چھپے ہوئے۔ جی عبداللہ بن سلام ہے۔ اچھا اگر عبداللہ بن سلام میری نبوت کی گواہی دے دیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا تمہارے اندر ان کا مقام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام ہوا سیدنا وابن سیدنا وابن، کہ وہ بھی سردار، اس کا ابا بھی سردار تھا، اس کا دادا بھی ہمارا سردار تھا۔ کیا کہنے، وہ تو ہمارے شیخ ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ اچھا اگر وہ قبول کر لیں، کہنے لگے جی ہم قبول کر لیں گے، لیکن ہو نہیں سکتا عبداللہ بن سلام جیسا مضبوط عالم اپنا مذہب چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا ابن سلام باہر آؤ۔ ابن سلام باہر تشریف لائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو ہی یہودیوں نے کلمہ سنا واقعی بدک گئے، ایسے بدکے کہ کہنے لگے ہوا شرنا وابن شرنا، پہلے کہہ رہے تھے ہوا سیدنا وابن سیدنا، یہ ہمارا سردار، اس کے ابا سردار، اس کے دادا، پھر کہتے ہیں ہوا شرنا وابن، ہماری قوم کا سب سے بڑا شرارتی یہ مولوی ہے، اس کا ابا بھی شرارتی تھا، اس کا دادا بھی شرارتی تھا۔ انا للہ، تھوڑی دیر پہلے نعرے لگا رہے تھے اور اب کیا ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام جیسے جید عالم، قرآن کہتا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ، فرمایا میں اللہ بھی اپنی توحید کی گواہی دیتا ہوں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور ایسے جید علماء بھی جن کا علم بڑا مضبوط ہے اور دیانتدار علماء ہیں، وہ بھی میری توحید کی کیا دیتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں۔ اس امت کے علماء جو اللہ کی توحید نہیں سناتے، خدا کی قسم ان عیسائی مولویوں سے کم نہیں ہیں جو اللہ کی توحید پہ پردے ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ بنیادی قدم ہے، اسلام میں پہلا قدم رکھا کسی کافر نے تو کیسے داخل ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، آغاز ہی توحید ہے۔ اگر آغاز سے ہی ہٹ گیا تو بات کیا بنی؟ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے امت کے دلوں سے شرک کو کھرچ کھرچ کے نکال کے باہر پھینکنا ہوگا، پھر اندر ایمان کا نور بھرنا ہے دلوں میں۔ شرک موجود ہو اور ایمان اندر ڈالتے جائیں، ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، ایک برتن میں گندگی پڑی ہو پر دودھ بھرتے جائیں، قابل استعمال رہے گا؟ نہیں ہوگا۔ اندر پہلے دل پاکیزہ کریں اللہ کی توحید سنا سنا کر قرآن کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان بھریں دل کے اندر۔ خدا کی قسم ایسا مضبوط یقین بنے گا، پھر یہ جسم کٹ تو سکتا ہے، اس دل سے ایمان نکل نہیں سکتا، ایسا کامل یقین بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا قائمًا بالقسط، اللہ کے متعلق یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو انصاف سے قائم رکھا ہوا ہے۔ کیسے؟ انصاف سے قائم رکھا ہوا ہے، اللہ کے ہاں نا انصافی نہیں ہے۔ اور پھر نتیجہ نکلا اللہ کی گواہی کا، فرشتوں کی گواہی کا، علماء کی گواہی کا، لا الہ الا ہو۔ پھر آگے یہی کلمہ اسی آیت میں 2 بار کلمہ آیا، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ کون؟ اللہ العزیز، جو سب پہ غالب ہے، سارے اس کے سامنے مغلوب ہیں۔ العزیز، وہ زبردست ہے، ساری دنیا زیر دست ہے، وہ زبردست ہے، اس پر کوئی بھی غالب آ سکتا، جی اس پہ کوئی غالب آ سکتا نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے کمزور اور مجبور نہیں ہوتا ہے۔ الحکیم ہے طاقتوں کا بادشاہ، لیکن الحکیم اپنی ایک ایک طاقت کو حکمت اور دانائی سے استعمال کرتا ہے۔ بعض طاقتور ہوتے ہیں
لیکن طاقت کے نشے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ کھیتوں کے کھیت اجاڑ دیتے ہیں. فرمایا میں ایسا نہیں ہوں، میری طاقت تو بے پناہ ہے، لیکن اپنی طاقت کا استعمال الحکیم کیسے کرتا ہوں؟ حکمت سے، دانائی سے. کہاں کیا کرنا ہے اللہ جانتے بھی ہیں اور اللہ کرنے پر قادر بھی ہیں. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کی گواہی دی ہے. میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ اسم اعظم ہے. کیا ہے میرے بھائی؟ اسم اعظم ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آیت ہر نماز کے بعد دعا سے پہلے پڑھا کریں. یہ آیت پڑھا کریں. اس آیت کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ منظور و مقبول ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر کیا ہے، اس آیت کے اندر ایمان کی گواہی بھی تو ہے نا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی تو ہے نا، اس کی تائید ہے. جب اللہ کی توحید کی ہر دعا سے پہلے تائید کریں گے برکت ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ راضی ہوں گے، اللہ خیر و مہر کے دروازے کھولیں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب